بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے معنی جو ہے وہ محترم، معظم اور مقدس کے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مقدس ہیں، احترام کے زیادہ ہیں۔ ان میں بھی محرم کا جو مہینہ ہے وہ زیادہ محترم، معظم اور مقدس ہے۔ اس کے اندر جو ہے سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے روزہ۔ 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 10 محرم کا روزہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کے اوپر جو ثواب ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے 1 سال گزشتہ، مانا جو پچھلا سال گزر گیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محدثین اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ گناہ معاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کبائر مانا بڑے گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہیں اس پہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے حقوق العباد میں کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت ہر کسی کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں۔ ایک بات ثابت ہو گئی کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس پہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، یا 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا۔ مانا 10 کا تو روزہ ہے، اس کے ساتھ 10 کا روزہ جو ہے وہ یہودی بھی رکھتے تھے، تو ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا 9 کا ملا لو، جیسے کل 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، 2 روزے رکھ لیا۔ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھتا تو 10 کا رکھ لیا، اس کے ساتھ 11 کا ملا لیا، سمجھ رہے؟ اگر کوئی صرف 10 کا بھی رکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں یہودی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں کوئی 10 کا روزہ صرف رکھتا ہے تو پھر بھی صحیح ہے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، 9 کا ملا لیں یا 10 کا ملا لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ باقی جو ہے دوسری بات جو ہے یہ کہی جاتی ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر کے اندر وسعت کے ساتھ اپنے گھر والوں پہ وسعت کریں، کھانے میں پینے میں وسعت کریں۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیا کہتے ہیں،
کوئی ویسے اپنے گھر کے اندر نصرت کرتا ہے بھلے کرے، لیکن یہ سنت سے اجماع سے ثابت نہیں ہے۔ صرف سنت سے ایک ہی بات ثابت ہے، وہ ہے روزہ، جو میں نے تفصیل سے بات کر دی۔ تو جو بھی روزہ رکھنا چاہے رکھنا چاہیے، کیا کہتے ہیں، تو وہ 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ صلوات اللہ علیہ